غالباً وہ جو ہے مس انہوں نے کہا تھا ہماری بہن نے کہ حاضری کے حوالے سے یہ کہنا چاہی تھی. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خیر کو پیدا فرمایا تو شر بھی ہے، شر کو بھی پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ساتھ میں پھر ابلیس بھی پیدا فرمایا. اللہ نے اگر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نمرود کو بھی پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے مد مقابل پھر فرعون کو بھی پیدا فرما دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی تو ابو جہل بھی وہاں موجود تھا. پتہ یہ چلا کہ خیر جہاں پر ہے وہاں شر بھی ہے، تو دونوں پہلو ہیں. اب اگر بات یہ ہے کہ حاضری کی اصل کیا ہے، دیکھیں حاضری کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی دونوں پہلو ہیں. اگر واقعی میں اصلی جن حاضر ہے تو پھر بندے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. ہاں اب اس میں دو نمبری جس طرح ہر چیز میں ہے اس میں بھی دو نمبری ہے، اس میں بھی ڈرامے بازیاں آ گئی ہیں. اب وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ میں فلاں شخص کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی نہیں کروا رہے گھر والے، تو وہ پھر گھر میں ایک ڈرامہ رچاتی ہیں اور وہ کہتی کہ ہم پر حاضری ہے، ہم پر جادو ہے. پھر وہ لے کے جاتے ہیں ان کو مزارات کی بے حرمتی کرتی ہیں. مزارات پر جا کے وہ لوٹ پوٹ اور بے پردگی بے حیائی کا معاملہ، یعنی صاحب مزار کی تعلیم یہ تو نہیں تھی. بالکل. اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مزار پر جو واقعی میں اللہ کے ولی ہیں ان کی درگاہ پر اگر آپ جائیں تو بالکل فیض ملتا ہے، کرم ہوتا ہے، شفا ملتی ہے. بہت سارے مزارات اورنگی ٹاؤن میں جیسے دادا حضور کا مزار ہے، یہاں پر اگر کوئی 3-4 جمعرات تشریف لے آئے تو ان کے جادو جنات کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح مختلف درگاہوں پر ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا. کلام پاک کی طاقت لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل، اگر یہ اللہ فرماتا ہے میں اگر اس کو پہاڑ پر نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حاضری کے دوران جو خواتین ہوتی ہیں تو وہ جو ہے جن کے اوپر گماں ہوتا ہے کہ فلانی عورت یا فلانا مرد مجھ پہ جادو کروا رہا ہے، تو وہ دوران حاضری ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ کنفرم کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا جو ہے اس شخص نے یہ کروایا یا وہ کروایا. اس عمل کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل تو ہے قطعی علم اور ظنی علم. یہ روحانیات سے جتنے بھی معلومات حاصل ہوتی ہے سب ظنیات پر ہیں. ٹھیک ہے. قطعی کیا قرآن اور حدیث اصل یہ ہے. لیکن وہ جو کشف کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا کشف عطا فرمایا تو وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور بعض صورتوں میں پتہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. لیکن اس کا علاج ضروری ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ قطعیت نہیں ہے بلکہ ظنیت ہے. اور اصل بات وہی میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے توکل کر لیا اس کی ذات پر تو وہ اس کے لیے کافی ہے.